نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس معاشرے کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا تھا وہ دنیا کا پست ترین معاشرہ تھا، اخلاقی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ معاشرہ زبوں خالی کا شکار تھا۔ اخلاقی پستی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سنگ دل باپ اپنی نوزائیدہ بیٹی کو زندہ درگور کرتا تھا اور اس پر ندامت کا احساس کرنے کی بجائے فخر کرتا تھا۔ ظلم اور سنگ دلی اتنی تھی کہ جب یہ بارش مانگتے تھے تو زندہ جانور کی دم کے ساتھ کپڑا باندھتے تھے، اس پہ تیل چھڑک کے آگ لگاتے تھے۔ جب زندہ جانور کو آگ لگتی تھی وہ بے قراری کا اظہار کرتا تھا تو یہ تالیاں بجاتے تھے کہ اب بارش برسے گی، اب جانور کی بے قراری پہ اللہ کو ترس آئے گا۔ معاشی اعتبار سے وہ لوگ اس قدر بدحال تھے کہ مردار جانوروں کا گوشت کھانا، درختوں کے پتے چبا کر گزارا کرنا، گھاس کھا کر اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرنا، یہ تو روز کا معمول تھا۔ معاشرتی اعتبار سے وہ لوگ اتنے بدحال ہو چکے تھے، شراب نوشی اتنی عام تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ بنو خزاعہ قبیلے کا ایک سردار تھا، شراب پیتا تھا، شراب کی ضرورت پڑ گئی اور مل نہیں رہی تھی۔ قریش خاندان کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ یہ شراب مجھے دے دو، تو اس نے کہا کہ شراب دوں گا لیکن اس کی قیمت وصول کروں گا۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ جواب دیا کہ بیت اللہ کی چابیاں مجھے دے دو، شراب کا مٹکا لے لو۔ اس نے بیت اللہ کی چابیاں دے دیں اور شراب کا مٹکا لیا، گویا کہ ایک مٹکا شراب کے بدلے اس نے بیت اللہ کو بیچ ڈالا۔ سیاسی اعتبار سے وہ لوگ اقوام عالم کے سامنے اتنے گرے ہوئے تھے کہ عرب علاقے کی سرحدات ایک طرف ایران کے ساتھ ملتی تھی جس کو پہلے فارس کہا جاتا تھا، دوسری جانب سرحدات شام کے ساتھ ملتی تھی جس کو روم کا حصہ قرار دیا جاتا تھا۔ فارس میں کسریٰ کی حکومت تھی اور شام میں قیصر کی حکومت تھی۔ یہ دونوں حکومتیں بڑی منظم تھی اور یہ دونوں حکومتیں آپس میں ایک ایک بالشت زمین کے لیے جھگڑتی تھی۔ قرآن پاک میں بھی ان کی لڑائیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔
یہ آپس میں تو ایک ایک بالش زمین کے لیے لڑتے تھے، لیکن کبھی بھی کسرا نے یہ نہیں سوچا کہ عرب علاقے پہ حملہ کرنا اور قبضہ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ نہ وہاں کوئی منظم حکومت ہے، نہ کوئی فوج ہے، پورا عرب علاقہ قبائل میں بٹا ہوا ہے، انتشار ہے، افتراق ہے، حملہ کرنا قبضہ کرنا بہت آسان ہے۔ کسرا نے کبھی نہیں سوچا، قیصر نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ میں عربوں پہ حملہ کروں، ایران کے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیوں ایسا نہیں سوچتے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت عرب معاشرہ پوری دنیا میں اتنا بدنام تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معاشرے پر محنت کی، لوگوں کی اصلاح کی، اور پھر مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بنا پر اس معاشرے میں وہ انقلاب برپا ہو گیا کہ آج تک تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔